دل خیر نام کا ایک چھوٹا سا خوبصورت گاؤں تھا، جہاں مٹی کے گھر، کھجور کے درخت اور ہری بھری فصلیں ہوا کرتی تھیں۔ اسی گاؤں کے کنارے پر عبدالہادی نام کے ایک بہت ہی سادے اور مومن کسان رہتے تھے، جنہیں لوگ پیار سے ہادی میاں کہتے تھے۔ ہادی میاں کی عادت تھی کہ وہ صبح کی نماز کے بعد مسجد سے لوٹتے ہوئے یتیم بچوں کے ہاتھ میں کھجور رکھ دیتے، کسی بیوہ کے گھر آٹے کی بوری پہنچا دیتے اور بزرگ کا حال چال پوچھ لیتے۔ لوگ اکثر ان سے کہتے کہ دنیا بہت چالاک ہو گئی ہے، اتنی سادگی ٹھیک نہیں، لیکن ہادی میاں مسکرا کر کہتے کہ دنیا کا دل چاہے جتنا سخت ہو جائے، میں اپنے رب کی رضا کے لیے اپنا دل نرم ہی رکھوں گا۔ ایک صبح جب ہادی میاں شہر میں غلہ بیچنے جا رہے تھے، تبھی انہوں نے راستے میں جھاڑیوں سے کسی کے کراہنے کی آواز سنی۔ دیکھا تو ایک جوان آدمی خون سے لت پت تڑپ رہا تھا، اور اس نے روتے ہوئے کہا کہ چاچا، اللہ کے واسطے میری مدد کرو، سلطان کے سپاہی میرے پیچھے پڑے ہیں، میں نے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی تھی، اس لیے مجھے باغی بنا دیا گیا ہے۔ ہادی میاں کا دل پگھل گیا۔ انہوں نے من میں اللہ کو یاد کیا اور اپنی غلے کی بوری خالی کر کے اس جوان کو بوری کے اندر چھپا دیا۔ جب سپاہیوں کا دستہ وہاں پہنچا اور پوچھا کہ کیا کوئی باغی یہاں سے گزرا ہے، تو ہادی میاں نے پوری حفاظت کے ساتھ سپاہی کا دھیان دوسری طرف بھٹکا دیا اور سپاہی چلے گئے۔ جب خطرہ ٹل گیا تو اس جوان نے باہر نکل کر شکریہ ادا کیا اور کہا کہ میرا نام قیس ہے، میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ اس نے اپنے پاس موجود ایک چاندی کی سیاہ مہر کاکا کو دینی چاہی۔ ہادی میاں نے کہا کہ میں نے یہ مدد کسی انعام کے لیے نہیں، بلکہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کی ہے۔ لیکن قیس کے ضد کرنے پر انہوں نے اسے ایک امانت سمجھ کر جیب میں رکھ لیا۔ سالوں بیت گئے اور ہادی میاں بوڑھے ہو گئے۔ ایک دن گاؤں میں خبر آئی کہ سلطنت کی طرف سے ایک نیا افسر آیا ہے، جو ٹیکس وصولے گا اور حساب نہ دینے والوں کی زمینیں ضبط کرے گا۔ جب وہ افسر گھوڑے پر سوار ہو کر آیا تو ہادی میاں نے دیکھا کہ وہ اور کوئی نہیں، وہی قیس تھا، جسے انہوں نے کبھی موت کے منہ سے بچایا تھا۔ لیکن قیس اب دولت اور طاقت کے نشے میں اندھا ہو چکا تھا۔ اس نے ہادی میاں کو پہچان لیا، لیکن اپنی چوری چھپانے کے لیے اس نے ہادی میاں پر ہی سلطان کا اناج چرانے کا جھوٹا الزام لگا دیا، اور سپاہیوں نے ہادی میاں کو رسیوں سے باندھ دیا۔ ہادی میاں کے دل میں ایک پل کے لیے رنج ہوا کہ جس انسان کی جان بچائی وہی آج انہیں ذلیل کر رہا ہے۔ لیکن پھر انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور بولے کہ اللہ سب دیکھ رہا ہے، وہی میرا محافظ ہے۔
ہادی میاں کو شہر کے قاضی کے سامنے پیش کیا گیا۔ کیس نے عدالت میں پورے اہنکار سے ہادی میاں کے خلاف جھوٹے ثبوت پیش کیے، لیکن تبھی قاضی کی نظر ہادی میاں کے ہاتھوں میں بندھی اس چاندی کی مہر پر پڑی۔ قاضی نے پوچھا کہ یہ مہر تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ تو ہادی میاں نے پورے سچ کے ساتھ بتا دیا کہ کیسے سالوں پہلے انہوں نے ایک بے بس انسان کی جان بچائی تھی اور اس نے یہ نشانی دی تھی۔ قاضی نے ترنت اس اناج کی بوری کی جانچ کروائی جسے کیس نے ضبط کیا تھا۔ جب بوری کو سب کے سامنے کھولا گیا تو اس میں سے اناج کے بجائے شاہی خزانے کا چرایا ہوا سونا اور سرکاری دستاویز نکلے۔ دراصل کیس خود خزانے کی چوری کر رہا تھا اور پکڑے جانے کے ڈر سے اس نے سارا الزام اس نیندکیل کسان پر مڑ دیا تھا۔ قاضی نے ترنت کیس کو جیل بھیجنے کا حکم دیا اور ہادی میاں کو پورے سمان کے ساتھ باعزت بری کر دیا۔ کچھ ہی سمے بعد پورے علاقے میں سخت اکال پڑا تو ہادی میاں کے پاس جو تھوڑا بہت اناج بچا تھا انہوں نے پھر سے بھوکے اور پریشان حال لوگوں میں بانٹنا شروع کر دیا۔ ان کی بوڑھی ماں نے پوچھا کہ بیٹا، جب انسانوں نے تمہارے ساتھ اتنا برا کیا پھر بھی تم بھلائی کرنا نہیں چھوڑتے؟ ہادی میاں نے روتے ہوئے مسکرا کر کہا کہ اماں، اگر میں نے انسانوں کے شکریہ کا واہ واہی کے لیے نیکی کی ہوتی تو شاید آج میں رک جاتا، لیکن میری نیکی تو صرف میرے اللہ کے لیے ہے اور میرا اللہ فرماتا ہے کہ وہ کبھی کسی نیک انسان کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اللہ نے ہادی میاں کے اس صبر اور اخلاص کا ایسا انعام دیا کہ سلطان کے دربار سے انہیں پورے علاقے کا امین الخیر مقرر کیا گیا اور ان کے گھر میں کبھی رزق کی کمی نہیں ہونے دی۔ اللہ حافظ۔